اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دیکھو ماشاءاللہ آج آپ کے ہاں قرآن ختم ہوا. یہ قرآن ہے کیا؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ انگریز تو نہیں پڑھتا نہ وہ سنتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی چیز ضروری ہو تو انگریز اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا جب ہاں یا نہ میں کچھ سوال پوچھوں تو جواب دینا. ویکسین بہت ضروری تھی نا کورونا کی، سب سے پہلے کس نے لگائی؟ انگریز نے. ایجاد کس نے کی؟ انگریز نے. اچھا جی، سفر انسان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ٹرین کا ایجاد ہونا ضروری تھا، ضروری کام تھا نا، تو کس نے ایجاد کی ہے؟ انگریز نے. اور وہ جو ہمارے یہاں پٹریاں بچھا کے گئے اب تک ہم نے انہی پہ گزارا کیا ہوا ہے. تو سارے ضروری کام تو وہ کرتا ہے انگریز. ہواؤں میں انسان کے لیے اڑنا بہت ضروری تھا، آبادی بڑھ گئی تھی تو سفر کو آسان بنانا تھا تو اس کے لیے ہوائی جہاز بہت ضروری تھا. تو یہ ضروری کام تھا تو اس میں پہل کس نے کی ہے؟ انگریز نے. اور اس نے کر کے دکھایا. آپ جہاز بھی وہی بناتے ہیں. جو لوگ معذرت کے ساتھ، ایک عمر کے بعد انسان گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر پہ بال لگوانا بہت ضروری ہے. آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے. یہ ایجاد کس نے کیا؟ بولو نا. انگریز نے. یہ ابھی ہماری ایجاد نہیں ہے. تو ہر ضروری کام کون کر رہا ہے؟ انگریز. سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کو انگریز کو اس میں آگے ہونا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی ضروری کام میں ہم آگے نہیں ہیں. تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کسی حد تک آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا ہے قرآن میں ایسا جو ہے بہت ضروری لیکن انگریز کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، قرآن ضروری ہے ہی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو انگریز اس میں ہم سے آگے ہوتا. یا تو قرآن ضروری نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تراویح میں کیوں سنیں؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اور بات بات پہ قرآن کی قسمیں کیوں اٹھوائیں ہم؟ یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی؟ تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر. پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ. صحیح ہے نا؟ کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ غیر مسلم ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے. ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس میں جتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ. جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام. وہ کیا کہلائے گا؟ ناکام. سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان، بولو، کہلائے. قرآن کہتا ہے یہ ڈیفینیشن غلط ہے. سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا. غلط ہے. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا. قارون کی صحت اتنی اچھی تھی آج کل اتنی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کے پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون. جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے سے مراد ہم پاکستانی ہو جیسے بے روزگار، جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں. یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں.
میرے پاس آتے ہیں نا کہ میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی, بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا, چینی شارٹ ہونے کا غم تھا, آٹا شارٹ ہو رہا تھا, بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں, کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی, کہتی کورٹ سے کھلا لو, نکلو پتلی گلی سے, سوائے اس محلے کی خواتین کے, یا جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا, لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا, نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا, یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا, اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں ہے کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا, جو پکایا جاتا ہے, وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا, لکڑیاں بھی تھیں, پکائیں کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے, کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ. لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا, ناکام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا, اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں, سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا, مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ. میں تھوڑی دیر بات کروں گا, میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, بیان نہیں ہو رہا ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا, ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی, مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب. ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا, عمیر بھائی نے مزدور لگائے ہوئے ہیں, بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے, میں دیکھتا رہتا ہوں نا, وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا, وہاں سے یہ آ رہا ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں بجری کا ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا, تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا, عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے, ہوائی جہاز جاتے, بحری جہاز جاتے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا, پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے. اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا. کروڑوں روپے کا, اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت 2 منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے, ان کی کرامت تھی, انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی. پرندوں کی بولیاں سکھائیں, ایجنسی کا کام پرندوں سے لے رہے ہیں, مضبوط طاقتور جنات ان کے تابع بنا دیے, اور لائف اسٹائل بھی بہت شاہانہ. جب پیسہ دیا تو اسٹائل بھی کیسا تھا؟ شاہانہ, بہترین تاج, بہترین تخت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح, یہ اسلام کا حکم نہیں کہ لگژری گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے. بھائی اگر پیسے ہیں تو لگژری گاڑی میں ہی گھومنا پڑے گا آپ کو. ہمارے نبی کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے صبح آیا تو شام سے پہلے خرچ کر دیا, شام کو آیا تو صبح سے پہلے خرچ کر دیا. تو آپ نے غربت کو اختیار کیا. اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو رکھو ہی نہیں پیسہ, صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ کر دو, پھر شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ایسا توکل کسی میں آج کل ہوتا نہیں ہے, اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے. یعنی ہونا تو چاہیے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا, اس پر ایک مستقل بیان ہے میرا, بھی یہ موقع نہیں ہے. لیکن نبی نے پیسہ رکھا نہیں ہے, تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیسہ رکھیں اور رہیں کس طرح؟ غریبوں کی طرح رہیں.
بے شمار پیسہ ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, پیون. میں نے ایسے کروڑپتی لوگوں کو دیکھا, بھائی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے نبی نے پیون زدہ کپڑے پہنے. او بھائی نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے, صبح آئے تو صدقہ کر دیے نا, تو جو کپڑا ملا آپ نے پہن لیا. تمہارے پاس تو بینکوں میں کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے, تم پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو بھائی؟ اچھا یہ پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کپڑے پہنے, اب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ کپڑے نہیں پہن رہا. وہ اب کیا ہو رہا ہے معاملہ, یعنی جتنا پیسہ آئے گا نا کپڑے مارکیٹ سے کیا ہوئیں گے, اسٹائل ہے بھائی. غریب لوگ کپڑے پہنتے ہیں. اب تو ایک آدھ چٹی مٹی پہن کے نا مالدار آدمی کہہ رہا ہے یار اسٹائل ہے ہمارا, یہ کپڑے وپڑے تو غریبوں کا کام ہے پہننا. خیر میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے نا, میں اس لیے ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ, یعنی مالدار خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. یعنی مالدار خواتین جو ہے نا, آپ ذرا پوش علاقے میں چلے جائیں تو مالدار اور ماڈرن جو بڑے گھروں کی خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ دبا کے لگے گا مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگے گا, کپڑا نہیں ہوگا اس میں, مگر جتنا ہوگا اس پہ پیسہ بہت لگے گا. خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کا جب لائف اسٹائل دیکھتے ہیں تو بڑا شاہانہ لائف اسٹائل ہے بھائی. اور بات جب کر رہے ہیں نا ملکہ سبا سے, جس کو اللہ نے اتنا بڑا تخت دیا, تو بات بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایک شاہانہ اسٹائل ہوتا ہے. ملکہ سبا کو پیغام بھیجا کہ انسان کی بچی بن کے چلی آ. ایک ریاست ہے وہ, ایسے جیسے آج امریکہ بات کرتا ہے. جنرل مشرف کو فون کیا تھا اور جنرل مشرف نے فوراً اڈے حوالے کر دیے نا. اسٹائل ہے نا امریکہ کا. کوئی غریب ملک اس اسٹائل میں بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو پھر اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو امریکہ کا اسٹائل چینج تھا. اس نے کہا بھائی یہ جنرل مشرف سے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا, کائنڈلی آپ اپنے اڈے دے دیں ہمیں. تو مشرف صاحب نے پوچھا کہ اگر نہیں, تو انہوں نے کہا نو کا آپشن نہیں, یہ دینے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر لے لیں. اس کے بعد جب پھر وہ وہاں گئے تو 20 سال جو انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا, پٹھانوں کی ان سے ملاقات ہوئی امریکن آرمی سے, تو پٹھانوں نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے ان کو واپس بھیج دیا کہ کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں, آپ غلط جگہ آ گئے معذرت کے ساتھ. تو خیر تو کائنڈلی جو ہے نا, یہ دونوں میں جو ہوا یہ بڑا خطرناک کائنڈلی ہوا ہے. یہ وہ والا کائنڈلی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کائنڈلی کیا ہے, بڑا ڈینجرس قسم کا کائنڈلی ہے. جیسے انہوں نے مشرف کو کہا کائنڈلی اڈے چاہیے ہمیں, چاہیے کا مطلب کیا ہے, یہ کائنڈلی ہم نے ویسے شو کے لیے لگا دیا ہے. تو جب وہ امریکہ افغانستان گیا تو انہوں نے بھی کہا کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے نا, تو واپس تشریف لے گئے وہ. خیر بین الاقوامی حالات میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں. امریکہ نے ایک دفعہ میرے اس بیان پہ مجھے کائنڈلی کہہ دیا تو میں پھر برداشت نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت اور ملکہ سبا سے جب بات کر رہے ہیں, ایک خط بھیجا اس کو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. آپ سورج کی عبادت کرتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی کھا کے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے عبادت کس کی ہو رہی ہے, سورج کی. بڑی پاورفل ریاست تھی لیکن اس کو بولا کہ آپ تشریف لے آئیں فرما بردار بن کے. ملکہ سبا نے انکوائری کے لیے لوگ بھیجے تو پتہ چلا یہ تو بڑے پاورفل ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ پہلا پیغام میرا آرام سے گیا تھا, دوسرا پیغام نہیں آئے گا, میری فوج آئے گی اور اب بندی بن کے آرام سے چلی آؤ. تو یہ اسٹائل کس کا تھا, سلیمان علیہ السلام کا. کہ بھائی پاور بھی تھی, جب پاور ہوتی ہے تو اسٹائل یہی ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سلیمان علیہ السلام کے, اچھا معذرت کے ساتھ خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں ایسی باتوں سے, 100 بیویاں بھی تھی سلیمان علیہ السلام کی, بہت معذرت کے ساتھ. میں ایسی باتیں کرتا کہا ہوں, آپ کو پتہ ہے شادیوں وادیوں کی, لیکن بخاری میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں, 100 بیویاں تھیں. وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کی بھائی انہوں نے, تو ان سے جا کے پوچھو, مجھے نہیں کہو. لوگ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, انہوں نے ایسا کام کر لیا, ہم باتیں کرنے پر پابندی لگا رہے ہو. تو ان کی پیسہ بہت تھا تو وسائل بہت تھے, تو شادیاں کتنی کی, ایک وقت میں 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی. لیکن قرآن ان کو بھی کیا کہتا ہے, کامیاب, ناکام نہیں تھے. کیا تھے وہ, کامیاب. نعم العبد, بہت پیارے بندے تھے اللہ کے. وہ دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. تو اے اللہ, کبھی تو بتا رہا ہے کہ غریب کامیاب ہے اور مالدار ناکام ہے, کبھی تو کہہ رہا ہے کہ مالدار کامیاب ہے, غریب کیا ہے, ناکام ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بھائی اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری غربت کو دیکھتا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو. جو غریب ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ غربت میں کامیاب ہے, جو مالدار ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ مالداری میں کامیاب. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں, حضرت بلال انتہائی غریب تھے
لیکن حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے. ہمارے ہاں جامع الرشید میں حضرت ابو بکر کے بارے میں جو تاریخی روایات سے ان کے جو اثاثے ملتے ہیں, ایسٹس ملتے ہیں, وہ اربوں روپے میں, اس زمانے کے اربوں روپے بنتے ہیں. وہ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے کہ 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ انہوں نے صدقہ کر دیے, گفٹ کر دیے. تو جو 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ کر رہا ہے اور پھر بھی مالدار ہے, اس کے پاس بیک اپ پہ کتنے گھوڑے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو گھوڑے کیا گٹکے کی قیمت پہ ملتے تھے؟ ہے بھائی, اس زمانے کی شاہی سواری تھی گھوڑا بھائی, یا آج کی لینڈ کروزر ہے وہ. تو 400 تھی ان کے پاس جو صدقہ کیے, اور اس کے علاوہ بھی تھے اونٹ اتنے اتنے ان کے پاس. ارب پتی تاجر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی کامیاب. اور حضرت بلال جو غریب تھے وہ بھی کیا تھے؟ کامیاب تھے. تو اسلام سکسیس اور کامیابی کی وہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتا جو کون بیان کرتا ہے؟ گورا. گورا کہتا ہے مادی ترقی ہی کامیابی ہے, لہذا اس کی نظر میں قرآن کی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت. لیکن اس کو دنیا سے جوڑتا ہے. وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے, وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے, انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے؟ ضروری. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1, اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے. جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے, یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں. ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جامع الرشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں, یوں آتی ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. یہ فرسٹ کاپی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے, کوریا ایجاد کرتا ہے, چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے. وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے. جاپان نے کہا ایسی کی تیسی, یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو, تم بول رہے ہو اس سے باریک سوئی. جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا. اس سے باریک تو دور کی بات, اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. امریکہ حیران, ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے. پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی سے پیچھے نہیں رہتا. پاکستانی نے چیلنج قبول کیا, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا یار. لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ, اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے. کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا, اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی, اس نے پھر آگے پارسل کی, تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق, اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے, دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. صحیح بات ہے نا یار, کیا بات ہے, پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا, میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے جو
یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ اپنے پروفیسر صاحب سے, لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہ خربوں سال میں گلاسز یوں یوں ہوتے ہوتے جل بن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی, پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار کیا ہو گیا, نہیں مانو گے یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ, اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے خربوں سال میں ایک بندر بن گیا, پھر انسان بن گیا. یہ آنکھ بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. خربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا, ہمیں دکھاتا ہے, جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے. یہ دماغ سے اس کا لنک ہے, یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے, دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے, کتنے کیمرے ہیں؟ دو, اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو 2 کے 3 اور 3 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کون تھا ماں کے پیٹ میں کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا, یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے. جس نے بنایا وہ کتنے؟ ایک ہے. وہ ایک سے زیادہ. اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا ہیں. اتنے بت ہیں. میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پوری بتوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے, 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے. وہاں مجھے بتایا کہ 4 بھگوان خریدو ایک فری ہے. خیر میں نے کہا اب تمہارا اپنا بھگوان سے تمہارا تعلق ہے, تم جانو بھگوان جانے, ہمیں تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھائی. صحیح ہے نا. وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے, وہ فری ہے, وہ جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنے ہیں؟ ایک. تیسرا اس میں کیا, ہمیں اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں, گاڈ ہے, کریٹر ہے. بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کائنات خود سے بنی نہیں سکتی. بہت سے سائنسدان اس نظریے پہ سختی سے رد کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بنی ہے. وہ ہنستے ہیں اس پہ کہ یار یہ خود ہی سے دھماکہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں انرجی کے بغیر دھماکہ کیسے ہوا؟ وہ انرجی کہاں سے آئی اور مادہ کہاں سے آیا؟ انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی ہے تو انرجی تو پہلے سے کہیں سے آئی ہوگی نا. عدم سے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا, تو کوئی ذات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ مسلمانوں کو ہم کیوں لفٹ کرائیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ہم کیوں مانیں کہ اللہ ہے؟ بس ہے, کوئی خدا ہے, کریٹر ہے, بنایا ہے, اس کا نام اللہ. یہ ہمیں کہاں سے پتا چل گیا؟ کیونکہ اگر وہ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے تو پھر قرآن ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر مولوی کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, وراثت میں کس کا ہے, یہ کتنی شادیاں کر سکتا ہوں, کتنی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ریاست بتائے گی آپ کو, مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ سارے نا لوازمات اس کے بیچ میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا وہ ہے مگر وہ اللہ بولو نہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خدا وہ ہے جو اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے, جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا, جس نے آدم کو بھیجا, نوح علیہ السلام کو بھیجا, جو کلام نازل کرتا ہے تورات کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, قرآن کی شکل میں. اس میں ہمیں پورا اس کا انٹروڈکشن مل رہا ہے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعارف کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات کا تن تنہا میں مالک ہوں. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم, جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, سب کچھ جانتا ہوں میں. کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں توحید سے خوش ہوتا ہوں, کوئی میری عبادت کرے, اطاعت کرے, اس سے خوش ہوتا ہوں. کوئی میرے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے, اس سے خوش ہوتا ہوں. کوئی گھر میں
مسکرا کے داخل ہو، اس سے خوش ہوتا ہوں، بد اخلاق لوگوں سے خوش نہیں ہوتا، زنا کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا، سود کھانے والوں سے خوش نہیں ہوتا. وہ پورا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. اس کا نام ہے اللہ. اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہے تو وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. ہم انگریز سے پوچھتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ کون سی کتاب ہے بھائی جس میں اس کے حکام لکھے ہیں؟ کہنے کوئی کتاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک ملک نے 2 سفیر بھیجے، ایک سچی مچی کا سفیر ہے. امریکہ نے 2 سفیر بھیجے آپ کے پاس، ایک ہے سچی مچی کا اور ایک ہے جھوٹی موٹی کا. سچی مچی کا آ کے آپ کو پیپر بتا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اڈے دے دو ہمیں ورنہ ایسی کی تیسی کر دیں گے، یا کوئی اور اچھا پیغام لے آؤ نا، ہمیں ایسا دھمکیاں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ امریکہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی حکومت اب گر رہی ہے، پیٹرول سے سنا ہے کہ بیویاں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے لگی ہیں آپ لوگوں کی، تو اب میں آپ کو IMF سے قرضہ دلوا رہا ہوں. وہ پورا ایک اس کے پاس پیکج ہے اور اس کے پاس سند ہے، اسٹیمپ ہے، سب کچھ ہے. دوسرا گھننا بنا ہوا ہے چپ، وہ بول ہی نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہوں اچھا، میں صحیح ہوں، میں اصل سفیر میں ہوں. وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو بھائی پھر اسی سفیر سے ڈیلنگ کریں گے یار جس کے پاس پیپر بھی ہے، آرڈر بھی ہے. اب جب یہ اوریجنل سفیر چلا گیا تو جھوٹی موٹی والے نے بولا کہ اصل تو میں تھا. ہم رکھ کے تھپڑ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ اب تو بتا رہا ہے ابے گھنٹے سے تو وہ تقریر کر رہا ہے. میں اس سے ایک اور اچھی چٹکلے والی مثال بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ مثال جلدی سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کے. وہ مجھے لے گئے کہیں پیغام، پرانی بات ہے 2006 کی بات ہے میرا خیال ہے، وہ مجھے لے گئے سفارشی بنا کے. اب میں مولوی تھا تو میں نہا دھو کے صاف ستھرے سفید کپڑے کاٹن کلف پہنے، میں نے کہا تھوڑا لڑکی کے ابا پہ رو پڑے گا، سفارش قبول کریں گے میری. پگڑی شگڑی باندھ کے میں چلا گیا وہ گھریلو کپڑوں میں. اب میں جب جا کے بیٹھا ہوں تو لڑکی کے ابا سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اپنے رشتے کے لیے، تیار میں ہوا تھا. اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں بیٹا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا یار یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہے. 2-3 سوال کیے تو میں نے فوراً کہہ دیا حضرت میں ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں. میرا فرض بنتا تھا نا، میں نے فوراً کہہ دیا میں نہیں ہوں، کون ہے؟ یہ ہیں. اگر میں گھننا بن کے تنخواہیں بتاتا رہتا اور یہ ہیں اور یوں ہیں اور گھنٹہ اور پوری میں ڈیٹیل بتاتا، وہ کہتے چلو میری طرف سے قبول ہے، پھر میں آخر میں کہتا کہ اصل میں تو یہ ہے، وہ رکھ کے تھپڑ لگاتے کہ نہیں لگاتے کہ اگر اصل یہ ہے تو پہلے سوال میں ہی بتا دیتا نا. گھنٹے سے کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ تو نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی، ہوئی تو پھر بھی نہیں کسی کی، لیکن ایک بات کر رہا ہوں میں، نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی. تو بھائی اگر اللہ خدا نہیں ہے تو جب اللہ معاذ اللہ اگر جھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کو بھیجا، قرآن نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، تو جو اوریجنل سچی مچی کا ہے وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے، اب بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہی رہے گا. تو اس کو بیٹھا ہی رہنے دو، اس کو لفٹ کرانے کی کوشش. ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہم سے کلام کرتا ہے، جو کہتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا مجھے پسند ہے اور کیا مجھے ناپسند ہے، کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں، کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کریٹر ہے، گاڈ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ میں اشارے بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ 3 باتیں ہو گئی. ذہانت بہت ہے نا آج کل. وہ ایک آدمی تھا گرو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں، ان کے چیلے ہوتے ہیں، تو اکثر گرو ہوتے بے وقوف ہیں. تو گرو جو تھا بڑا بے وقوف تھا نا سردار. اس نے اپنے چیلے سے کہا یار لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت بے وقوف ہوں، تو میں نے اپنی ذہانت ثابت کرنی ہے، تو ایسا کر تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کیا ہو جائے؟ ثابت. لیکن کہا کہ آسان پوچھنا، مشکل نہیں پوچھنا، ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آئے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ جو چیلا تھا نا وہ پریشان ہو گیا، یار بہت کوئی آسان سی پہلی پوچھو، ایسا نہ ہو کہ اس کو جواب نہ اور میرے چترول لگ جائے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، اچھا سرائکی میں ہے یہ لطیفہ، اصل میں مجھے پوری سرائکی آتی نہیں لیکن ہمارے حضرت سناتے تھے تو سرائکی زبان میں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، ایک مخلوق ہے، جانور ہے، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب اتنی واضح بات کر دی نا، چولہوں کے گرد گھومتی ہے، پونچھ گھمیندی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اس کا خیال تھا اب تو جواب. اس نے کہا مرغا، ککیڑ. اب یہ ٹینشن میں آ گیا، یار اب میں اگر بولوں گا جواب غلط ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں تو پٹوں گا ٹائٹ طریقے سے. اب یہ تھا بڑا ہوشیار نا. اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، کسی نے بتایا ہے، یہ جواب خود سے نہیں انسان کے دماغ میں.
اتنی ذہانت میں نے کسی انسان میں ایسی ذہانت نہیں دی. یہ لگتا ہے حضور کسی نے بتایا ہے آپ کو. حضور کہتے ہیں نہیں، عقل کی دوڑ ہے بھائی، یہ عقل کی دوڑ ہے، کسی نے بتایا نہیں. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا کتنے ہو گئے تو میں یوں کر رہا ہوتا ہوں آپ غلط جواب نہ دے دو. پھر بھی اگر غلط دو تو پہلا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی، پیدا کس نے کیا؟ کسی نے پیدا کیا ہے. نمبر 2 وہ اکیلا ہے. نمبر 3 اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں. چوتھا، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریٹر ہے، کوئی خدا ہے، چلو مان لیا، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اب کریں کیا؟ ہے تو ہے بھائی، اس نے پیدا کیا، اب ہم لائف کو انجوائے کریں. ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ تو معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلامی اختیار کی جائے گی. ہم نے مان لیا کہ وہ ہے تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے؟ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے. ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. ایک طرف آپ وکیلوں کو بلاتے ہو، یار میں یہاں زیادہ تر ٹھیکیدار لوگ ہی ہیں نا کنسٹرکشن کرنے والے، یار میں تھوڑا سا یہ گیلری بڑھانا چاہتا ہوں، لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ویسے تو پاکستان میں پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں لوگ، یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ یار میں نے یہ کرنا ہے، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ چرسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں سٹا پی سکتا ہوں یہاں کھلے عام بیٹھ کے، یا مجھے پائپ میں برساتی نالے میں لیگل ہے پاکستان میں؟ میں نے دیکھا ہے برساتی نالے میں آج کل، پہلے تو سیلابی ریلے آیا کرتے تھے، اب وہ ریلے اب کہیں اور سے جا رہے ہوتے ہیں. نالوں کے اندر کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میں ولاگ بھی بناتا ہوں نا، تو میں نے کچھ دن پہلے چرسی دیکھے بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہوا ولاگ بنا کے ڈالوں، بتاؤں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالے کہ سارے چرسی پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بہترین لوکیشن مفتی صاحب نے بتائی ہے یار، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں سب کا اجتماع ہوتا ہے، تو جو ہے نا اس لیے میں نے نہیں بنایا پھر وہ. خیر، تو ہم نے کیا اقرار کیا کہ وہ معبود بھی ہے، اس کی عبادت کی جائے گی. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے. تو میرے بھائی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے، وہ ہے کامیاب. اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائی وہ کرونا کی 10 ویکسینیں لگا لے، ٹھیک ہے نا، 90 سال زندگی گزار لے، اللہ کہتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت، چاہے تم چاند پہ بھی پہنچ گئے نا، آنا کہاں ہے؟ قبرستان میں. یہاں سے تو قبرستان ویسے بھی بہت قریب ہے. آنا کہاں ہے تم نے؟ میرے پاس آنا ہے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں. اور تم جو یہ کہتے ہو، پھر کچھ کلمے کے لوازمات ہیں جو قرآن نے بیان کیے. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، تو تیرے پاس آئیں گے کب؟ اللہ نے کہا جو خدا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر تھے، پیغمبر تھے. آپ نے بتایا کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے سامنے کھڑے ہوگے. مشرکین نے مذاق اڑایا. ایک مشرک نے کیا کیا، ایک پرانے قبرستان گیا اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی، صدیوں پرانی بھربھری ہڈی، وہ نبی کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ ہوں گی. مذاق اڑانے کے لیے نا، یہ آپ اس کو خدا دوبارہ انسان بنائے گا. وہ اعتراض کر رہا تھا نبی پر، مگر نبی نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ نبی کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا میں زندہ کروں گا. نبی خاموش ہو گئے. بھائی جس پہ اعتراض تو اللہ پہ بنتا ہے، مجھ پہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا. اس میں کیا حکم دیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس کو. ذرا اس کو چاہیے وہ پانی کا قطرہ نبی کے پاس لے کر آئے اور کہے کہ اس قطرے کو کون انسان بنا سکتا ہے. تو نبی کیا کہیں گے؟ تو بھی اسی سے بنائے اور ساری دنیا اسی سے بن رہی. یہ قطرہ ہے جو ماں کے رحم میں جب ماں روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے اس قطرے میں آنکھ بھی بنتی ہے، ناک بھی بنتی ہے، دل بھی بنتا ہے، دماغ بھی بنتا ہے، جگر بھی بنتا ہے، پورا جسم تیار ہوتا ہے. پھر جو ہے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے. دماغ کی
بڑی لمبی نسیں، اتنی لمبی پائپ لائنیں دماغ میں کہ یہاں سے لے کے جاؤ اور چاند سے گھما کے نیچے لے آؤ، ایسی پائپ لائنوں کو جس میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اللہ گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ روٹی سے جو ماں کھا رہی ہے، کھجور سے، روٹی سے، دودھ سے، دہی سے، جو کچھ کھا رہی ہے سب چیزوں سے بچے کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ سیمنٹ بجری سے تعمیر بنا سکتے ہو، خدا کی قسم کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا دو. اللہ روٹی اور چاول سے کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ اس بچے کی آنکھیں، ناک، دل، دماغ، جگر بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ جس روٹی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اسی روٹی سے اب کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. اور پیدا کس وقت ہوگا؟ نہ اس کی ولادت سے پہلے نہ بعد میں. جب بچہ پیدا ہوا اب ضرورت ہے، اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اس کو بتا دیجئے، اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، ایسا بنا کہ آج جھگڑا کر رہا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ مر گیا تو کون زندہ کرے گا مجھے. بنا کس سے؟ پانی سے بنا. اور ایسا کانفیڈنس، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ کریٹر پہ اعتراض کر رہا ہے بھائی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کو بتا دے وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. تو میرے بھائی گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم گورے کی نہیں کر رہے، ہم اس کائنات کو بنانے والے کی کر رہے ہیں. بنانے والے پر کبھی مخلوق کو ترجیح مت دو. گورا خود کریٹڈ ہے، بنانے والا نہیں ہے. بنانے والا اپنے بارے میں بتا رہے کہ میں دوبارہ بھی بناؤں گا، پہلی دفعہ جس نے بنایا دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو کامیابی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ کیا ہے؟ کامیاب. اب اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن یہ ترقی باؤنڈ ہوگی اسلامی شریعت کی حدود میں. آپ نے ترقی بھی آخرت کے لیے کرنی ہے، وہ بھی آخرت کے لیے کرنی ہے آپ نے. تو ہماری کامیابی میں اصل کیا ہے بھائی؟ بولو نا. آخرت ہے، اصل ہے خدا کو راضی کرنا. تو چند کام بس میں بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو چند کام آپ کو کرنے پڑیں گے. جو گورا، میں گورے کا بار بار تذکرہ، ہماری ینگ جنریشن ساری گوروں کو فالو کر رہی ہے. کہہ رہی یار گورے تو کرتے نہیں، ان کے یہاں تو مولوی مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہے. کبھی سنا اوباما جا رہے ہیں کسی مولانا صاحب سے دم کرانے کے لیے؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ ان کے یہاں تو نہیں ہوتے. ان کے یہاں یہ نکاح طلاق کے مسائل بھی نہیں ہوتے. ان کے یہاں کورٹ سب کچھ کرتی ہے. کورٹ کا لا چینج کر دیا تو ان کا سارا قانون کیا ہو گیا؟ چینج. ہمارا 1400 سال پہلے جو قانون تھا آج بھی کیا ہے؟ زنا 1400 سال پہلے حرام، آج بھی کیا ہے؟ حرام. عزم کرو کبھی زنا کے قریب، بولو نا. آج نوجوانوں میں، لڑکے لڑکیوں میں زنا بہت پھیل رہا ہے، اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہے ہو. زانی کی عیاشی پہ کبھی رشک مت کرو کہ یار اتنی لڑکیوں سے تعلقات، یہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے. اگر زنا اللہ کی نظر میں بہت برا عمل نہ ہوتا تو اسلام نے سورہ نور میں حکم نہ دیا ہوتا کہ جو کنوارا مرد زنا کرے یا کنواری لڑکی زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا جرم، کسی جرم کی اتنی سخت سزا ہے اسلام میں کہ پتھروں سے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے گردن اڑا دو. نا 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 نا، میرڈ ہو کے زنا کر رہا ہے، یہ حلال موجود ہے، حرام کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ نبی نے اس مرد کو بھی پتھر، حالانکہ نبی کتنے رحم دل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، سب کو معاف کیا، زانی کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں تھا. آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ آپشنل نہیں ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ خدا. اسے معاف کرنے کا حق نہیں دیا مجھے. تو حکومت کو کیا اللہ نے حکم دیا؟ بھائی زنا کوئی کرتا ہے 100 کوڑے مارو، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. کتنی سخت سزا ہے. تو آج سے عزم کرو بھائی زنا کے کبھی قریب. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح ہے. یہ بھی اللہ نہیں بتایا ہے. اب جب ہم زنا کو حرام کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے جس نے زنا کو حرام کیا اس نے 4 کی اجازت بھی دی ہے، یار یہ مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے یار. آپ کیا ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہو؟ میں تھوڑی ڈال رہا ہوں بھائی، اگر اللہ نے ڈالا ہے تو باز اللہ اور اللہ تھوڑی فساد ڈال رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں زنا کو روکو. جب نکاح ہوں گے
تو عورتیں بغیر نکاح کے جب ہوں گی نہیں تو وہ نہ پیسوں کی لالچ میں آئیں گی, نہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے زنا کی طرف جائیں گی. طوائفوں کو توبہ کروائی جاتی ہے, ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں, تو او بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تم مرد جب تک نہیں کریں گے, نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے, جلد نکاح اور زیادہ نکاح جب تک ہی نہیں ہوگا, زنا ختم نہیں ہوگا سوسائٹی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو کوئی بات نہیں, مرو گے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں پھر رو نہ بیٹھ کے. بہرحال آپ کو زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں. 1400 سال پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں. یورپ میں 100 سال پہلے برا تھا یہ عمل, انہوں نے اب لیگل کر دیا اس کو. یار میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ کر رہا ہے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیونکہ وہ خدائی قانون کے پابند نہیں, ان کی اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. ہم بھی اسمبلی کو دیکھتے ہیں, لیکن پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ بولو نا, اللہ کو. اللہ نے حرام کر دیا. اچھا, جب نکاح کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تو نکاح کو بچانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اس کے لیے پہلا قانون اللہ نے بنایا, طلاق کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. عورت جلباز ہوتی ہے. ہماری عدالتوں نے طلاق کا حق کس کو دے دیا؟ عورت کو بھی. آج کورٹ میں عورت جائے 2 منٹ میں اس کو خلا کی ڈگری ملتی ہے, بلے شوہر صحیح ہو غلط ہو اس کی بحث نہیں ہے. تو جج کو میں کہتا ہوں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق بولو نا نہیں دے سکتے. گورنمنٹ یار ہماری بیویوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے, کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی تو شکر کرو آپ کی بیویاں گئی نہیں ہیں. آپ کی بیگم گئی کورٹ میں, اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کورٹ پوچھے گی کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے, مجھے پسند ہی نہیں آ رہا, مجھے وسیم پسند ہے بس. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا لا ہے ریٹن میں کہ عورت کو وسیم پسند ہے, ستار سے خلا دے رہی ہے, کورٹ اس کو خلا دے گی, نہیں دے گی جج اندر ہو جائے گا. تو یہ قانون شریعت کے مطابق ہے, شریعت کے خلاف ہے. اس لیے جو دیندار عورت ہے کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو بے دین ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, اسلام نے نکاح کو روکنے کے لیے کہا کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, اس لیے 3 طلاقیں دینے پر پابندی لگاتی کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو. اب جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ طلاق دینے سے پہلے بیگم جو ہے نا وہ مفتیوں سے پوچھے گا کہ کیا شرعی طریقہ ہے دینے کا. جو خدائی قانون کا پابند نہیں ہے وہ دھاڑ دھاڑ کیا کرے گا. آج ایک بندہ آیا 3 طلاقیں غصے میں لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ, پھر کہہ رہا ہے یار میں غصے میں تھا. ابے تو لکھ کے دے رہا ہے پوری تمیز سے, پورے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پورے جملے تو نے بنائے ہوئے ہیں, غصے میں تھا یار. فضول کی شرابی شراب پی کے غصے میں طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو نشے میں تھا. اگر تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی, بہن کو کیوں نہیں دے دی؟ کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہو کہ میرا دماغ کام نہیں, بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے, کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ عذر نہیں ہے, سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو, یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا, کوئی آپ پہ تھوڑی بہت پینلٹی ولنٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں آپ نشے میں تھے, دانت بھی توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا, آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں, ایسا کام کیا کیوں. تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں, اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں. ہاں کوئی دوسرے نے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو. تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کے طریقہ بتایا تھا, آج بھی کیا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ قائم بولو نا رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا, آج بھی کیا ہے حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا, انلیگل تھا, اب کیا ہو گیا ہے لیگل ہو گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں, جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کا. وسیم جانے بھائی, کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے, اور شکر کرو تم, میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے, ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے, میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے, حقیقت بتا رہا ہوں, میل بہویں آ رہی ہیں. کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ, اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو, ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں مطلب ماں فرمائی, یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا, آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی, گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بیچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکسولیٹی پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے. یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا.
اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی, نشہ پہلے بھی حرام تھا, چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے, حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں, ٹینشنیں اتنی ہیں, پیٹرول مہنگا, یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے, وقتی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک ٹینشن اور کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی, اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب بولو نا نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک, کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے, اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر کو, ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے, پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں, گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا, تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو, جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر اچھا میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں, کھانا بھی لگ رہا ہے, دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے, اماں کو گھر میں, یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لیے, ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو, ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا, وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں کہیں میرے. تو ایک دفعہ لگا دی تھی, بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ, ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو, دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق ہیں, میں مانتا ہوں. ہمارے یہاں اخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے. کہتے اس کا کامیابی سے کوئی پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہے وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو آج سے عزم کریں 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے